الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر شروع ہے۔ حضرت دیگر بہت سارے بزرگان دین جن کا میں نے ذکر خیر سنایا ہے، ان کی طرح بہت بڑے متوکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اپنے اسباب سے ماورا ہو جانے والے تھے۔ ہم اسباب کے قیدی ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے اسباب سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور مسبب الاسباب پر، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے نا، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی جا بجا یہ فرمایا ہے، جس طرح میں نے ایک چھوٹا سا جملہ قرآن کریم کا تلاوت کیا، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اس کا معنی ہے اور اسی پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، اور کسی پر بھروسہ نہ کریں اور نہ وہ بھروسے کے قابل ہیں۔ کہیں علیہ فلیتوکل المؤمنون بھی فرمایا، کہیں یوں بھی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہیں انبیاء کی زبان نہیں فرمائی انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا جو میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کیونکہ اس پر بھروسہ کیوں نہ کیا جائے دشمنوں کے مقابلے میں، جس کے دست قدرت میں ہر شخص کی چوٹی کے بال پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا۔ یہ ناسیہ کہتے ہیں یہاں بال جو ہوتے ہیں نا پیشانی کے قریب، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس ہاتھ میں جنڈے آ جائیں کسی کے نا، اچھی طرح جھونڈ دیتا ہے۔ تو مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً سمجھایا۔ تو حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت بڑے متوکل تھے، اور کوئی پوچھتا جی کہ آپ اتنے بڑے متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یہ آپ کا توکل میں کون استاد ہے؟ کس نے آپ کو اتنی تعلیم تربیت دی؟ فرمایا وہ ایک غلام نے دی تھی۔ اس غلام کا واقعہ کیا تھا؟ اس غلام کا واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ بلخ میں بہت شدید قحط پڑ گیا۔ ابتدائی دور کی بات ہے ان کے، جب کہ ابھی تائب ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتا جاتا ہے جو اللہ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو بلخ میں بہت بڑا قحط پڑا، حتیٰ کہ لوگ پریشان، آشفتہ حال، شوریدہ یولیدہ، بکھرے بال، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی بھوک سے۔ آپ نے تو کچھ نہیں دیکھا، یہ تو آپ تو اب ایسے ہم کہتے ہیں ہم کہ فلاں مہنگائی فلاں مہنگائی، مل تو رہا ہے تمہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری مہنگائیوں کے وجوہات بھی اور ہیں، لیکن انسان نے بڑے بڑے مشکل دور دیکھے۔ خود مدینہ منورہ مکہ معظمہ ایک ایسے علاقے تھے کہ کوئی وقت نہیں جاتا تھا 7 سال 2 سال بعد قحط پڑتا تھا، کیوں؟ بارش نہیں ہوتی، علاقہ ہی ایسا تھا، پہاڑی ریتلا علاقہ، بارش بہت کم ہوتی ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہو، یاد آ جائے یا نہ، کہ رسول اللہ جس سال پیدا ہوئے اس سے بڑا سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اب کی پیدائش کی برکت سے بارشیں ہو گئیں، اور خوب پھل پھول میوے جات آئے، کھجوروں نے پھل اچھال دیے، حتیٰ کہ مشرکین قریش حیران ہو کر کہتے تھے
ابھی تو مشرکین کا نام نہیں پڑا تھا، مشرکین تو بعد میں کہلائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو دین اسلام پیش کیا۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو قریش، سرداران قریش ہی کہتے تھے، مکے کے متولی، تو حیران ہو کر کہتے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اتنی خوشحالی تو آج تک نہیں دیکھی سنی گئی۔ حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج رکھا، کہ یہ گویا فارغ البالی کا اور خوشحالی کا سال ہے۔ دین اس سال ہی مشہور ہو گیا آج تک تاریخ میں کہ وہ سال اتنا خوشحالی کا تھا اور اتنا رزق پاک اللہ نے برکت فرمائی کہ کوئی سال اس کی ٹکر کا نہیں دیکھا گیا۔ تازہ عمر کے دور میں بھی قید پڑا، بہت قید پڑا، تاکہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے۔ تو دیکھیے لوگ بلکہ یہ کہ بیج ڈالتے تھے آس پر کہ بارش شاید ہو جائے گی، تو وہ بیج بھی ضائع ہو جاتا۔ بعض لوگ کہتے صحابہ میں کرامتیں کیوں نہیں تھیں؟ صحابہ میں کرامتیں تھیں، لیکن ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے مقابلے میں وہ اتنی مشہور نہیں، کیونکہ جہاں سورج نکلا وہ وہاں تاروں کی پھر روشنی ماند سی پڑ جاتی ہے نا۔ تو حضرت کوڑا لے کر نکلے حضرت عمر، ان کے پاس لوگ آئے کہ آپ دعا فرما دی، تو آپ کوڑا لے کر نکلے اور زمین کو مخاطب کر کہنے لگے اے زمین، جو اناج تیرے حوالے کیا اس کو نکال دے، اس کو واپس نکال دے اگا کے۔ کیوں؟ عمر نے تیرے سینے پر کیا عدل اور انصاف نہیں کیا کہ تو بے انصافی کر رہی؟ چنانچہ یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر بارش کے ہی انگوریاں نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں بھی عطا فرمائیں۔ یعنی امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، آپ نے عدل و انصاف قائم کر رکھا تھا، اور عدل و انصاف قائم ہو تو بادشاہ کے عدل و انصاف والی جگہ پر خوشحالی اور فارغ البالی آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی کبھی امتحان کے طور پر قحط آتا اور عمر کو یوں بھی کہنا پڑتا۔ اس سے آپ کی عدل و انصاف کی کیفیت کا بھی اندازہ کریں کہ زمین بھی مانتی تھی کہ مجھ پر عمر نے عدل قائم کیا ہے۔ تو عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا سایہ کہا جاتا ہے، اللہ کا سایہ رحمت۔ لیکن آج کل وہ ظالم بھی اپنے آپ کو ذل الہی کہلاتے ہیں۔ ذل الہی اکبر بادشاہ نے نام رکھوایا ہوا تھا، ذل الہی، اللہ کا سایہ، الہی کا سایہ۔ لیکن وہ تو تھا نا تکبر کی وجہ سے اس نے خود ہی رکھوایا ہوا تھا کہ ذل الہی کہتے تھے اس کو۔ تو ویسے حقیقتاً جو سراپا رحمت اور شفقت ہوتا ہے امت مصطفیٰ پر، عوام پر، اور ان کے حق ان کو عطا کرتا ہے، وہ واقعتاً بھی اللہ کا ذل ہوتا ہے، اس کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ خیر، تو حضرت بہت زیادہ متوکل تھے، تو پوچھا کہ آپ نے کس سے سیکھا؟ فرمایا غلام سے۔ کیا ہوا جی؟ وہ یوں ہوا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بلخ میں بڑا سخت قحط پڑا ہوا تھا، سب لوگ پریشان حال تھے اور چہرے خشک ہو چکے تھے، آنکھیں دھنس چکی تھی۔ میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ بڑا خوش پھر رہا ہے اور باتیں کرتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں اور ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو حیرت زدہ ہو کر کہا، میں نے کہا وہ غلام، یہ کیا حالت ہے تیری؟ دنیا تو رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے بیچارے، حالات خراب ہیں، خاک اڑ رہی ہے ہر طرف، اور تو خوش مسکراتا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے اسی خوشی کے انداز میں بولا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرے مالک کا خزانہ بھرا ہوا ہے اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یعنی اس نے اپنے ظاہری مالک کے بارے میں کہا کہ اس کا مالک ہوگا، امیر ہوگا نا ذرا۔
اس کے پاس سٹاک ہوگا دانوں کا، غلے کا سٹاک ہوگا، تو اس کو تسلی تھی کہ میں اس لیے بے دھڑک ہنستا پھر رہا ہوں کہ میرے مال کے گودام جو ہے دانوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا خزانہ معمور ہے، اور وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، اور آپ سوچ میں پڑ گئے کہ عجب بات ہے کہ یہ اپنے ایک فانی ناپائیدار مالک پر اتنا بھروسہ کیے ہوئے کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس کا گودام فل ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ تو میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور میں پریشان ہوں رزق کے لیے، روزی کے لیے، تو یہ میرے لیے بطور ایماندار یہ زیبا بات نہیں، اور یہ بات گرہ کی طرح دل میں بٹھا لی۔ بس آپ جانتے ہیں جو بات دل میں بندہ بٹھا لے اور اس کا اللہ پر بھروسہ اور اللہ سے تعلق ہو، پھر اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ متوکل کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے آئے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کر، کہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، بھروسہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی آدم توکل میں کامل ہوتا تو اللہ اس کو پرندوں کی طرح رزق دیتا کہ آرام سے اٹھتے ہیں اور کھا پی کر آ جاتے ہیں۔ اور یہ بندہ جو اس کے اندر جو یہ ایک دماغ میں اس کی تھوڑی سا بھیجا سب بنا دی ہے نا، جس کے اندر عقل اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی، تو یہ اس کمبخت عقل پر ہی بھروسہ کرتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں دکان ڈال لوں گا، میں لون لے لوں گا، میں بینک سے قرضہ لے لوں گا، میں اس کو جلدی نہیں دوں گا، میں فلانی شے بیچ کر یہ سیٹنگ یوں کر لوں گا۔ بس یہ اپنی ذات پر بھروسہ بڑا کرتا ہے، یہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ پرندوں میں یہ نہیں نہ رکھا گیا عقل، تو بس اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے۔ آپ یہاں انسانوں میں بھی دیکھ لیں، جو جتنا سادہ ہوگا اللہ کریم اس کو بیٹھے بٹھائے رزق دے گا۔ ہمارا صوفی شریف کھاتا ہی پھر رہا ہے نا، کیوں جی؟ نہ دکان ہے اس کی، نہ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے نا، صبح شام کھاتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں بیکار ہے، نماز تو پڑھتا نا ٹھیک ٹھاک لمبی چوڑی کر کے۔ تو دوستو مطلب کہ اللہ کریم دیکھو نا جتنی سادہ سے ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ زیادہ عقل مند، زیادہ سیانے مار کھاتے رہتے ہیں کاروبار میں، اور کئی مرتبہ جو نسبتاً سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی غیب سے سامان بنتا رہتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، لیکن پھر میں اپنے نا آؤٹ آف وے ہو جاتا ہوں، اس لیے ہٹ کے آئیے واپس کہ وہ فرماتے تھے مجھ کو اس غلام سے یہ سبق ملا، تو وہ میرا استاد ہے توکل میں، کہ بس اس کے بعد میں نے یہ یقین کر لیا کہ جب میرا مالک اس کے خزانے بھرے ہیں تو پھر مجھ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اس غلام سے بھی کیا گزرا ہوں جو اپنے ایک فانی قسم کے مر جانے والے، مٹ جانے والے شخص پر اتنا بھروسہ کیے ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت کچھ علیل بھی تھی اور نادار تو آپ رہتے ہی تھے، مسکینی کو پسند فرماتے تھے، تو ایک شخص نے کہہ دیا جی کہ میں آپ کی ماہانہ روزینہ وظیفہ تنخواہ مقرر نہ کر دوں کہ وہ آپ کو حرام سے ہر مہینے مل جایا کرے اور آپ بڑے آرام سے سکون سے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ آپ نے فرمایا اور اگر خدا نہ خواستہ تم فوت ہو گئے تو پھر تنخواہ چلتی رہے گی؟ اس نے کہا نہیں، پھر تو جب میں ہی نہ رہا تو پھر میں تنخواہ کیسے چلے گی؟ فرمایا پھر مجھے اس زندہ و پائندہ کا بھکاری رہنے دے۔
کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو ہستی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے نا، پھر مجھے اس کا بھکاری رہنے دے۔ تو کل کو خدا نہ خواستہ مار جائے تو پھر میں جو بھکاری بنوں، پھر کسی کو ڈھونڈوں کہ کون مجھ کو دے، تو بہتر ہے اسی کا کیوں نہ رہے۔ اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ پھر اسی طرح آپ صرف متوکل ہی نہیں تھے بلکہ مجاہد بھی تھے۔ شاید پیچھے بھی کسی بزرگ کے ذکر میں نے سنایا کہ وہ جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ آج ہمارے ہاں جس طرح ہم بیکار لوگ، اس طرح ہمارے پیر بھی بیکار ہیں، اور ہمارے حالات بھی اب ایسے ہیں کہ جہاد کا موقع ہی نہیں ملتا، چونکہ اس وقت جہاد کے لیے عام مسلمان بھی نکلتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین جو تھے یہ صرف تسبیح نہیں گھیرتے تھے بلکہ جہاد بھی کرتے تھے اور باقاعدہ مجاہد ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کفار کے خلاف اکثر جہاد میں اسلامی لشکر میں بھی شامل ہوتے، بلکہ بعض لشکروں کی تو انہوں نے قیادت بھی کی، سپہ سالاری کی۔ چنانچہ ان کے متعلق فرید الدین عطار نے غالباً کسی جگہ لکھا ہے، اس ان کے حالات میں غالباً لکھا ہے کہ ایک بار ان کو کسی جنگ میں بڑی طول پکڑ گئی اور بہت تھکن طاری ہوگی لڑ لڑ کر، تو وہ دونوں فوجوں کے درمیان میں ہی نا اپنی گدڑی اوپر لے کر سو گئے۔ جنگ ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا جب تک وہ آرام کرتے رہے۔ وہ سوتے رہے اور ان کو کسی نے دیکھا نہیں۔ یہ حاتم اسم ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں جو ان کے عقیدت مند تھے، اس جنگ میں خود بھی شامل ہوں گے نا حاتم اسم، تو تھک گئے تو دوران جنگ ہی گدڑی اوپر کر کے نا تو لیٹ گئے۔ من جانب اللہ بھی ہوتے ہی اور کرامت کا اظہار بھی ہو، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے۔ تو یہ کچھ بعید نہیں کہ وہ سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی ستاری کا پردہ ڈالے رکھا کہ میرا بندہ جو میری راہ میں زندگی لگا چکا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا آرام کروا لوں، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور ابو بکر، اور وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ جس نے غار ثور کی زیادتی، اس کو پتہ کتنی مشکل سے بندہ پہنچتا ہے۔ جب وہاں مشکل سے اتنا پہنچ جائے اور پیچھے اس کو پاؤں کے تھوڑے بہت نشان کو شک بھی ہو، تو وہ وہاں آ کر غار کے اوپر کھڑا ہو کر اندر جھانکنے سے ہی گریز کرے، تو مطلب واضح ہے کہ کوئی کان سے پکڑ کر پیچھے اس کو قابو کیے ہوئے کہ سر نیچے نہیں کرنا ہے جی۔ حتیٰ کہ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، بخدا اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، اگر انہیں نیچے نظر کر لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ مگر آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے۔ ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ کھنے پاؤں کے نیچے جھانکیں، بلکہ اوپر سے کھڑے کہنے لگے یار یہ تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور یہ جالا لگا ہوا ہے، اگر یہاں سے کوئی داخل ہوتا تو جالا تو ٹوٹ جاتا اور کبوتری نے یہاں انڈے دینے تھے۔ ان کے کیا خبر کہ کبوتری کے مالک کا کیا حکم اور مکڑی کے مالک نے کیا حکم دے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا پردہ ان پر ڈال دیا، تو جو وہاں ڈال سکتا ہے یہاں بھی ڈال سکتا ہے، کیونکہ انبیاء کے معجزات ہی اولیاء کی کرامات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ ہر ولی کی کرامت حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے کہ اس کی یعنی رحمت اور توجہ اور اس کی اتباع کے فیض سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی تھا
تازہ نہیں ہو رہا ہے، شاید اس میں کسی آپسی بھی سپہ سالار تھے، ہاں یاد آ گیا، قیادت فرما رہے تھے، اس میں قیادت تھی غالباً آپ کی. اور اتفاق سے آپ کو کسی نے پھول گلاب کا پیش کیا، تو جو کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی سی خوشبو ہے، اور اس کو محبت والے درود شریف پڑھ کر سونگھتے ہیں، تو آپ اس کو سونگھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے. اور اس میں تو اچانک کس نے خبر دی کہ جناب وہ کفار کا لشکر جو ہے وہ آگے بڑھا چلا آتا ہے جی، کچھ کفار کا لشکر آگے بڑھا چلا آ رہا تھا، یعنی حملہ آور ہونے والا ہے. تو آپ سپہ سالار ہیں تو لشکروں کو حکم دیجئے کہ وہ جلدی سے تیار ہوں اور آگے بڑھ کر روکیں. تو آپ چونکہ خوشبو سے محظوظ ہو رہے تھے اور حضور پر درود پڑھ رہے تھے، اس کیفیت میں تھے، تو آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس طرح پھونک مار دیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ قمر کی، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں دیکھا کہ کفار کا 1000 لشکر جرار اسلحہ سے آراستہ پیراستہ برسر پیکار ہے، تو آپ نے زمین سے مٹھی پر ریت اٹھائی اور یوں پھینکی، شاہت الوجوہ فرمایا، اور اس کے ساتھ کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ قرآن کریم میں بھی آیت اتری ہے. فرمایا اس کا ترجمہ یہ ان قریب شکست دے دیے جائیں گے یہ لشکر، ویولون الدبر، اور پیٹھ پھیر کر دوڑیں گے. تو ایک اللہ کے کامل ولی کے منہ سے ہی وہ آیت بھی نکلی اور پھونک مارا، جس کا معنی تھا کہ بس اب شکست کھا جائیں گے یہ لشکر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. تو ہوتے ہیں حاضرین میں کوئی ڈھیل میل یقین یا نفاق سے بھرے ہوئے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ خود جاہل ہوتے ہیں اور دوسروں پر الزام دھرتے ہیں. رات بھی کسی ایسے لوگوں کا ذکر آیا تھا، تو ایک عام کہنے لگا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا، دور کہیں کھڑا ہوگا یا کہیں قریب سن لیا آپ نے یا کسی نے بات پہنچا دی، وہ عام کہنے لگا دیکھو یہ ہے مسلمانوں کا سپہ سالار کہ کفار کا لشکر جرار بڑا چلا آتا ہے اور یہ پھول سونگھ رہا ہے. یعنی تو آپ نے یہ سن کر یا آپ کو جب پہنچی بات تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بیچارے نے پھول سونگھتے ہوئے دیکھا، لشکروں کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا. چنانچہ جب پتہ چلا دوسرا، تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں کفار کو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ وہ جناب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے جا رہے تھے، لشکر پیچھے تھوڑی دیری کے تو آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا دیکھا کہ وہ پیچھے بھاگے جا رہے تھے. تو یہ آپ کی کرامات میں بھی ہے. مجاہد کو اللہ کریم کرامت عطا فرماتا، اور صحابہ کرام کے لشکروں میں یہ کرامتیں تھیں، اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. کبھی دریا میں گھوڑے ڈال دینا اور دریا میں پاؤں کا خشک نہ ہونا، خشک رہنا اپنا گھوڑوں کے پاؤں کا. اور کبھی کیروان آباد کیا تو مجاہد ابن اسلام سپہ سالار اسلام نے کہا کہ ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں فوجیوں کی، اے جنگل کے جانوروں یہ جنگل خالی کر دو. تو لوگوں نے دیکھا کہ شیرنیوں نے بچے ساتھ لیے ہوئے ہیں، بندریوں نے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، سانپوں نے جی اپنے بچوں کو ساتھ لیا ہوئے اور نکلے جا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. اور تھوڑی دیر میں جنگل خالی ہو گیا. آپ نے سپاہی حکم دیا کہ یہ کاٹ دو یہ درخت وغیرہ، اور یہاں وہاں کیروان شہر آباد اب بھی ہے، افریقہ میں ہے، بہت بڑی فوجی چھاونی اب بھی اس ملک میں ہے. تو وہ اس طرح آباد کیا تھا. سپہ سالار اسلام نے غالباً وہ حضرت عمر کا ہی دور تھا.
یا کوئی بعد کا دور ہوگا تھوڑا سا. تو مجاہد کی بڑی شان ہے. میں نے آپ کو پچھلے دنوں یہ بھی حدیث سنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہد ہے نا غازی، اس کی دعا سے تبرک حاصل کرو. مجاہدین کی دعا سے تبرک حاصل کرو. مطلب کہ آپ کو اگر کوئی مجاہد ملے، کوئی کھرا طالبان، وہ طالبان نہیں جو بناوٹی جعلی طالبان. آج کل نا ہر داڑھی والے پٹھان کو لوگ طالبان کہنے لگے، نہیں سمجھے؟ یہ اس طرح جس طرح ہر کوئی پنجابی کو آڑتی سمجھنے لگے. تو پنجابیوں میں کچھ آڑتی ہوتے ہیں، سارے پنجابی آڑتی تو نہیں نہ ہوتے. اس طرح طالبان تو وہ ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے نا، یعنی علم کے طالب علم ہیں. یہ تو نہیں کہ جتنے بھی پٹھان ہیں افغانستان میں، چاہے پاؤڈر کے بیپاری ہیں، یا چاقو چھریاں بیچنے والے ہیں، یا بکاؤ مال ہیں کہ امریکنوں سے پیسے لے کر مخبریاں کرتے ہیں کہ وہاں فلانے ہیں، یہاں ڈرون حملہ کرو، وہاں فلانے ہیں، خبریں دیتے ہیں. یہ ڈرون حملے اسی طرح ہوتے ہیں نا. یہ ماشاءاللہ چشم بد دور مسلمانوں میں ہر دور میں منافق رہے ہیں. اور یہ بھی ایک امتحان ہے. بعض کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے جی، انگریزوں میں منافق کیوں نہیں ہوتے، ہندوؤں میں منافق کیوں نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں میں ہی جو ہے غدار کیوں ہوتے ہیں؟ تو مطلب ہے کچھ جو زندہ ہوتا ہے ان میں ہی مردہ ہوتا ہے، جو پہلے ہی مردہ ان میں مردہ کیا ہونا ہے کہ نہیں. کوئی اچھے امرود کوئی کیڑا لگتا ہے، جو وہی گندا امرود کچبڑا پہلے ہی بیکار. کبھی اس کو کیڑا لگا ہوا دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھا یار امرودوں کا بیپاری، کیوں بھیا صوفی شریف، یہاں تو صوفی شریف پر صوفی شریف چڑھا ہوا ہے. ہاں جی. تو آپ کو پتا نا کہ اچھے امرود کو، میٹھے امرود کو، شاندار قسم کے امرود کو ہی کیڑا لگتا ہے. اس طرح گنا جو ہوتا ہے نا، جو بہترین گنا ہوتا ہے اس کو گیدڑ پکڑتا ہے، اس کو کیڑا لگتا ہے. بیکار سے پھیکے گنے یا ان کو کم کیڑا لگتا ہے. یہ بھی ایک راز ہے کہ چونکہ جنت کے وارث یہی قوم ہے، تو شیطان انہی پر حملہ آور ہو رہا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، ان میں جہنمی بناؤ. جو ہیں ہی جہنمی، کیا لینا ان سے، وہ تو اپنے ہی ہیں بیلی یار. یہ بھی ایک راز ہے. یہ راز وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے کہ سنی شیعہ ہوگا، سنی وہابی ہوگا، وہابی سنی نہیں ہوگا، شیعہ سنی نہیں ہوگا. کیوں؟ جو پہلے ہی مردہ ہے وہ تو مردہ ہی مردہ، زندہ نہیں مرنا ہے. تو کارآمد نہیں بیکار ہونا ہے، جو ہے پہلے ہی بیکار، اس نے اب کیا کارآمد. اس طرح کے بھی راز ہیں. اور پھر یہ ہے کہ شیطان جو جنت کا وارث ہے کو جہنمی بنائے گا، اس کے متعلق پہلے ہی تسلی ہے اس کو اس نے کیا، اس کو کہا بس ٹھیک ہے تو لگ گیا شابہ، اور ادھر ہٹ کے نہیں آمنا. نبی پاک نے بھی فرمایا کہ گمراہ فرقے ایسے ہوں گے ثم لا یعودون، کہ تم پھر لاکھ کوشش کرو گے وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. یہ حدیث بخاری ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جو فتنے ہیں نا، ان فتنوں میں جو آپ نے بتایا کہ یہ گمراہ فرقوں کے ذکر کیا، ان کی کچھ نشانیاں بتائیں، اور آخر میں یہ بات کہی کہ ثم لا یعودون، پھر وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. کہ لاکھ کوشش کر لو، عمر لگا دو ان کو سمجھانے پر، جہاں ہیں وہیں. ثم لا یعودون. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے کہ بندے کو ہدایت نصیب نہ ہو، سن کر بھی وہیں کا وہیں رہے. تو مجاہد کی دعا سے تبرک ڈھونڈو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل ہوتا ہے ان کا، اور ہر وقت گویا توبہ کی حالت میں پھرتے ہیں کہ کسی وقت بھی موت آ جائے. کیوں جی؟ آپ کو پتہ ہو کہ میں ابھی نکلوں بھی تو موت آ سکتی ہے، اور گھنٹے بعد بھی، اور 10 گھنٹے بعد بھی، 2 گھنٹے بعد بھی، کل بھی. تو آپ کیوں آج پھر گناہ کریں گے کہ یار پتہ نہیں میں چاٹا کے پالنا.
میں کی لینا. یہ جو ہمیں غفلت نے بھروسہ دلا رکھا نا عمر پر، اس وجہ سے ہم کہتے کوئی بات نہیں، ابھی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، کل تو نماز شروع کرنے، پرسوں تو شروع کر دیں گے سوموار. اچھا گا میں نا حج کر رہا، میں بس حج تو بعد داڑھی رکھ لاں گا، بس بھئی حج کر کے تو مڑ میں چھاڑ دینا. ہوں جڑا سود ساتھ دینا میں دیکھ کر ہی انہیں پھنسیا پیا بچ. تو اس طرح کی طفل تسلیاں دل دیتا ہے. تو حضرت نے اپنے باطنی تصرف کے ساتھ بگا دیا. اور وہ جو بات ایک میں کہہ گیا ابتدا میں کہ رات والی بات، وہ یوں تھی کہ حضرت بہت بڑے حق گو تھے. اور سچ بات یہ ہے کہ جو امام، جو عالم حق گوئی اختیار نہ کرے اور بورڈ نہ ہو، نڈر نہ ہو، اور لوگوں سے ڈرتا رہے کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کہیں، وہ نہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں، وہ نہ کہہ دیں، تو وہ تو نوکر ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا. امام کہتے ہیں پیشوا کو. امام ہیں ابو بکر، امام ہیں عمر فاروق، جو حق و انصاف کی بات کریں. اور حق و انصاف کا معیار تم نہیں ہو، حق و معیار کا انصاف تو اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا رسول ہے. تو آپ کبھی بڑے جوش میں تقریر فرماتے، نصیحت کرتے نا، تو کبھی جوش میں بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے دبنگ فکرے کہتے جو اس وقت کے لوگ برداشت کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے دوران واعظ فرمایا، لوگ جس طرح آج کل بھی بعض اوقات حاضرین ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی سو چکا ہے، کوئی سو رہا ہے، کسی تیری آنکھ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کوئی سن رہے ہوتے ہیں، اور کوئی سن کر بھی انسنی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی انتظار میں ہوتے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے، کوئی ہوتے ہیں جی ٹائم لیٹ ہوتا جا رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. مولوی صاحب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی نہ ہو کر بھی، یعنی گویا کہ اپنے امام کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کس کو تو پتہ ہی نہیں. یہ بھی اس دور کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ امام کو نوکر جو سمجھا جاتا ہے، نہیں سمجھو. جب امام نوکر سمجھا جائے گا تو پھر جس طرح نوکر پر بندہ حکمرانی کرتا ہے، یہ کام جلدی کیوں نہیں کیا، اٹھ جماعت کرا، فلاں نہیں کر. تو یہ اس وجہ سے بھی ہے. کچھ سستیاں ہم میں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بالکل سستی نہیں ہوتی، ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح. آپ بھی تو گھر بیٹھے ہی رہتے ہیں نا کئی مرتبہ، لیکن آپ کی سستی گنی نہیں جاتی. ہماری سستی تھوڑی بہت ہو جائے، کسی کو کیا پتا کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح بیماریاں طاری ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی بڑھاپے ہیں، ان کے اوپر بھی عوارض ہیں. اب ابھی سب میں سال میں سنا رہا ہوں کہ میرا پروگرام ہے کہ میں ابھی جا کر سو جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ شاید مجھے اس وقت نیند آ جائے، کیونکہ رات 1-2 بجے تک مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں اللہ جانتا کیا تھا. حالانکہ اب تو میں نے وہ کلونا ٹرین بھی لی تھی یار، کل بھی اسی طرح طبیعت تھی. تو اس طرح کی مختلف عوارض ہمیں بھی آتے ہیں. تو رات کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی آپ پر وہ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ جی یہاں تو ان کی ذاتی مسجد ہے، جب چاہیں جماعت کراتے ہیں اور دیر کر دیتے ہیں جمعے پر بھی وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ بیچارے نوکر اماموں کی جو عادی ہو چکے، معاشرہ اس طرح ہو گیا. ورنہ ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی الواز کرتے ہوئے دیکھا کہ حاضرین ٹس سے مس نہیں ہو رہے، مردوں کی طرح بیٹھے ہیں، گویا سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. تو جوش میں فرمایا کہ وہ بد نصیبو، اگر زندہ ہو تو بیدار ہو جاؤ، مردہ ہو تو قبرستان چلے جاؤ، کافر ہو تو دارالحرب یعنی انڈیا چلے جاؤ، اور اگر مومن ہو تو راہ راست پر آ جاؤ اور سنو اور عمل کرو. اس طرح کی پرجوش الفکر ہے. سمجھ آ گئی نا کہ بد نصیب ہو، بدبخت ہو، بے عمل لوگ جو ہوئے عمل نہیں کرتے.
اس کا مطلب کہ ہر دور میں اس طرح کی کیفیتیں بھی رہی ہیں کہ اگر زندہ ہو، مر نہیں گئے ہو، تو جاگ جاؤ، بیدار ہو کر سنو، اور مردہ ہو تو قبرستان دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ قبروں میں دفن ہو جاؤ۔ پھر اگر کافر ہو تو پھر دارالحرب چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، تاکہ کافروں میں رہو اور ہماری جان چھوٹے۔ اور اگر مومن ہو تو راہ راست پر آ جاؤ، کیونکہ ایمان کا دعویٰ بھی کرنا اور ٹیڑھی راہوں پر چلنا، یہ کوئی جوڑ جڑتا ہے؟ ایک بندہ ہے، وہ درزی بھی اور کہے میں کپڑے نہیں سیتا، تو درزی کس چیز کا تو ہوا بھائی؟ سمجھو نا، ایک ہے میں سنارا ہوں اور میں سننا تو نہیں بناتا، تو سنارا کس چیز کا ہوا؟ اور ایک بندہ مومن ہو اور ہدایت پر نہ آئے تو مومن کیا ہوا بھائی؟ مومن کا کام تو یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے، مسلمان ہے، مسلم کا معنی یہی ہے، سر جھکا دینے والا۔ تو آپ نے جوش میں ایسی بات کی، لوگوں نے برداشت کی ہوگی یقیناً، نہیں تو انہوں نے اپنا کلمہ حق کہنے کے لیے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اور جو بندہ اصلاح کرتا ہے بیچارہ دن رات سر کھپاتا ہے، کبھی کبھی وہ لوگوں کی بے حسی سے تنگ آ کر کوئی سخت بات کہہ بھی جاتا ہے۔ اور باقی یہ جو ہے کہ جس کا مقصد صرف تنخواہ نہ لینا ہو، تو مجھ کو اس کی تنخواہ دے رہے ہو، کبھی کچھ دیا ہے؟ کوئی تنخواہ رکھی ہوئی ہے میری آپ نے؟ کہیں منڈی میں رکھی ہوئی تھی؟ تو جس نے آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لینی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، اور جو بات نہیں بھی پہنچی پہنچ جائے، شاید کل موقع ملے نہ ملے، کیا زندگی وفا کرے نہ کرے، میں جو کچھ کر لوں، جو اپنی کمائی کر سکتا ہوں کلمہ خیر کہنے کی کر لوں، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ اور اس طرح یہ جو ہے ان میں مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لابنگ کیا کریں۔ رات یہ بات بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا میری لابی کو نہیں، لابی کون ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بندہ، کہتے ہیں جس کا کھائے اس کے گن گائے، جس کے پیچھے نماز پڑھے، جس کو اپنا امام سمجھے، جس کے پاس تعویذ لے، جس کے پاس دم کروائے، جس کے پاس ویسے ہے، اس کی لابنگ بھی کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں اس کی ذات پر کو کیچڑ اچھالے تو آپ چپ کر سارے لاتے رہیں یا اور ساتھ شامل ہو جائیں، یا ویسے چپ کر کے بیٹھے رہیں، بلکہ لابنگ کا معنی ہے کہ اس کا دفاع کریں، لوگوں کو سمجھائیں اور اس کے مشن کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کریں، اس کو کہتے ہیں لابنگ۔ لوگ پیسے دے کر، سیاستدان نہیں دیکھے ہو، سیاستدان مفاد کے لیے آج ہم اتنے بے ضمیر ہیں کہ ایک کنیکشن کی خاطر، جو پتہ نہیں تمہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں سمجھے ہو نا، پتہ نہیں وہ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں، وہ اسی کو نصیب ہوگا، وہ بھی پرکھ لیتے ہیں، ان کے پاس مقناطیس ہیں کہ کون کس کا ہے، سمجھے ہو نا، ان بدبختوں کے پاس مقناطیس ہیں، ان کو پتہ ہے کون کس کا ہے کون کس کا نہیں ہے۔ لیکن ایک آس پر، جھوٹی آس پر، منافقانہ طور پر بے شمار لوگ، رات میں ٹی وی پر بچے نے کہا، اس نے مشکور نے کہ یار دیکھیے وہ، میں نے دیکھو پبلک کی پبلک بھری ہوئی تھی، پتہ نہیں کسی کو کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو بہت سارے دائیں بائیں والے بھی، تو یہ تو ہماری کیفیت رہ گئی ہے۔ اب وہاں چاہے آدھی رات تک بٹھائے رکھو، کوئی دیر محسوس نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگ بیچاروں نے نوکر چاکر دیکھے ہیں ساری عمر، انگریز ان کو نوکر چاکر دے گیا، انہوں نے امام تو دیکھے ہی نہیں۔ اب بھی جو امام ہیں، حضرت فقیہ اعظم کا دور یاد کریں، تھوڑا سا اندازاً ٹائم انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن نماز فقیہ اعظم کے وضو کرنے کے بعد فارغ ہو کر جب تسلی سے آنے کے بعد ہوتی تھی۔ اور اب بھی جہاں کی تھوڑی سی خود مختاری ہے، مولانا محمد احمد صاحب کے مدرسے میں جا کر دیکھ لیں، دربار پر جا کر دیکھ لیں، تو تھوڑی بہت مرضی جس نے اپنی محنت سے جو واقعی تھوڑا سا امام بھی ہوتا ہے نا، حالانکہ یہ بھی تھوڑے سے، ہم بھی تھوڑے سے امام ہیں، یعنی آپ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں ڈرتے کہ آپ سے تنخواہ لینی، اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ چار ظالم آتے ہیں، یہ بھی نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ ان لوگوں میں ذوق تو ہے نہیں، آتے تو ایسے اتفاق سے ہیں، کوئی شوق سے آتے ہیں، جو شوق سے آتا ہے اس کو وقت نہیں لگتا،
وقت زیادہ اسی کو لگتا ہے جو اپنی طرف سے سب سے آ کر آیا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو وقت زیادہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے امام نہیں دیکھے بیچاروں نے۔ امام ہوتا ہے جو پیشوا ہوتا ہے، وہ حکمران ہوتا ہے، وہ سپہ سالار ہوتا ہے، وہ قائد ہوتا ہے۔ اگر آپ امام کو امام سمجھتے تو آپ کہتے جیوے ہی جیوے، جیوے ہی جیوے، آپ ہمارے لیے کرتے۔ آپ کہتے آفت منظور دے نعرے بجن گے، منظور وٹو دے نعرے بجن گے نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں منظور آفت منظور دے نعرے بجن گے، کہتے کسے کیا؟ تو مطلب یہ کہ آپ کو اس مفاد کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ صبح کتنے نمازی شامل ہو جاتے ہیں، سارے بیچارے سست سارے آ جاتے ہیں، کوئی رہ جائے شاید رہ جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو بڑی بدعت کر رہی ہے، بدعت ہے، وہ بدعت ہے، کل بدعت ہے، سادہ بدعت ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے جو تم نے وقت کا قائم کر رکھا ہے کہ اینے وج کے اینے تے پیشی ہوئے گی، اینے وج کے اینے تے دیگر ہوئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آپ نے تو ٹائم بتایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے آپ میں اس وقت گھڑیاں ہی نہیں تھی، نہیں تھی تو نہ صحیح تھی، بہرحال حضور نے نہیں نہ مقرر کیا کہ اتنے بج کر اتنے بار ہوگا۔ جب حضور تشریف لے آتے تھے جماعت ہو جاتی تھی، اور حدیثیں اٹھا کر دیکھو رات کو بعض اوقات 1/3 رات گزر جاتی تھی۔ اور جب آپ تشریف لاتے تھے اور صحابہ پہلے بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت اور چیزوں میں تمہیں درکار ہے تو یہاں تم سنت سے بڑے باغی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جماعت میں کثرت مطلوب ہے، سمجھو، جماعت میں کثرت مطلوب ہے۔ جماعت ایسے انداز میں ایسے وقت میں ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہوں۔ جتنی تکثیر جماعت ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یاد رکھو 3 بندوں کی جماعت ہو سکتی ہے، جائز ہے، لیکن جہاں 40 بندوں کی جماعت ہوگی اس جماعت میں زیادہ برکات ہوں گی۔ آپ نبی پاک نے فرمایا 40 مومنوں میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ایک اللہ کا ولی شامل ہوگا تو سب کی نماز کا صدقے مقبول و منظور ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے تکثیر جماعت مقصود ہے۔ اور آپ نے یہ سنا نہیں مسئلہ کہ تھوم کھا کر نہ ہو، مولی کھا کر نہ ہو، اور جناب یہ کر کے نہ ہو، وہ کر کے نہ ہو، کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر مسجد میں بدبو ہوگی، پسینے کی بدبو ہوگی اور ہوگی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور لوگ وہاں سے جان بچانے کی کوشش کریں کہ یار چھوڑو تو مسیطے جائیے تو نال نہیں لیٹرین بدبو آئی جاتی، کئی مذہب ہے نا اس جگہ بدبو آئی جاتی، لیکن ان کو ان سے کوئی نہیں غرض۔ تو دین کی اصل روح نہیں پہنچی ہم تک، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔